صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ کے تذکارے پاک ہوں گے، تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، رنج و غم سے نجات کا وظیفہ۔ سب سے پہلا وظیفہ رنج و غم سے نجات کا یہ ہے کہ جو شخص صبح سویرے سورج نکلنے کے فوری بعد 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا وارثو کا ورد کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر غم و علم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور جلیل القدر تابعی سیدنا ثابت البنانی رضی اللہ عنہ اپنی دعا میں یہ کلمات بھی پڑھا کرتے تھے۔ کلمات سماعت فرما لیں، یا وارثو 100 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے، یا باعثو یا وارثو، یا باعثو یا وارثو، لا تدعنی فردن، لا تدعنی فردن وانت خیر الوارثین، وانت خیر الوارثین۔ تو یوں یہ دعا بھی پڑھی ہے 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا وارثو بھی پڑھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غم سے، پریشانی سے، عصائب، جو بھی مختلف مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ان سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سنن الترمذی سیاہ ستہ کی جو حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص یہ دعا پڑھ کر، یہ کلمات پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ وہ سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 87 ہے، 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 87۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ کوئی بھی بندہ مومن اگر پڑھے گا، اللہ سے دعا مانگے گا یہ پڑھ کر، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ 1,00,000 مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ بھی اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی اگر کثرت سے اس کا ورد کیا جائے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت اور رفعت اور شان کا ذکر ہے، اور اپنے گناہ گار ہونے کا ذکر ہے۔ تو جب یوں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی قبولیت کا سرٹیفکیٹ ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ رنج و غم، پریشانیوں سے نجات پانے کا وہ یہ ہے، یہ بھی ایک صحابی رسول ہیں، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ، ان سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح اور شام 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، یہ کلمات پڑھے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دنیا و آخرت کی پریشانیوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی پھر اسے دنیا و آخرت میں پریشانیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی جس کو کفایت فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی جس کے لیے کافی ہو جائے، پھر اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ دعا جو ہے، کلمات جو ہیں سماعت فرما لیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت
وهو رب العرش العظیم۔ اسی طرح چوتھا وظیفہ یہ ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، سیدنا ایوب علیہ السلام نے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام مصیبت کے وقت ان الفاظ کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے، جو سورۃ الانبیاء ہی کی آیت مبارکہ 83 میں موجود ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کرتے کہ بے شک مجھے تکلیف نے چھوا ہے، اور اے اللہ تو ہی سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ دعا مانگی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جو بظاہر بیماری لاحق ہوئی تھی اس سے شفا عطا فرما دی۔ پانچواں وظیفہ رنج و غم سے نجات کا یہ ہے جو صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ترجمان القرآن اور اس حبر الامہ، اس امت کے بہت بڑے عالم، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کبھی پریشانی کی حالت میں ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ دعا سماعت فرما لیجئے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، ورب العرش الکریم۔ تو یوں یہ بھی مسنون دعا ہے، ضرور پڑھیے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور دعا بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کثرت کے ساتھ اور اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ ہر قسم کی پریشانی، مشکل، غم، فکر، حتیٰ کہ ہر قسم کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی مؤثر ہے، اور دجال کے فتنے سے بھی بچاؤ کے لیے یہ دعا ہے۔ تو یوں مختلف فتنوں سے بچاؤ کے لیے ہے، یہ لازمی پڑھی جائے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، من الہم والحزن والعجز والکسل، والعجز والکسل والبخل والجبن، والبخل والجبن وضلع الدین، وضلع الدین وغلبۃ الرجال، وغلبۃ الرجال۔ تو یوں یہ دعا بھی مانگیے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیے۔ ساتویں دعا یہ صحیح مسلم میں مروی ہیں، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، مومنوں کی ماں، آپ سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بھی کوئی مصیبت لاحق ہوئی، کوئی پریشانی آئی، اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے نعم البدل عطا فرمائے گا۔ اور یہ خود ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بھی تجربہ شدہ دعا ہے۔ دعا پہلے سماعت فرما لیجئے، پھر میں یہ عرض کرتا ہوں۔ دعا یوں ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، واخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ کچھ یوں ہے اس کا کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم نے اللہ ہی کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اور اے اللہ تو ہماری مصیبت میں ہمیں اجر عطا فرما، اور ہمیں اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ ان کے عقد میں تھیں، ان کا وصال ہو گیا تو بہت غمگین رہتی تھیں۔ تو یہ دعا آپ کو پتہ چلی، آپ نے پڑھی، لیکن ساتھ سوچتی تھیں، ان کے جو شوہر تھے بہت اچھا ان کا رویہ تھا ان کے ساتھ، سوچتی تھیں کہ ان سے بہتر مجھے کون مل سکتا ہے۔ تو پھر اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا عقد ہوا، ام المومنین کا شرف پایا، تو پھر انہوں نے
تسلیم کیا کہ حقیقت میں میرے پہلے شوہر سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی نے کائنات کی سب سے عظیم ہستی جو ہیں انہیں میرے شوہر نامدار ہونے وہ میرے شوہر نامدار ہوئے اور مجھے ان کی زوجہ مطہرہ ہونے کا شرف عطا فرمایا، تو بہتر سے بہترین نعم البدل عطا فرمایا۔ تو یوں یہ دعا جو ہے یہ ہر مصیبت میں پڑھیں تو اللہ سبحانہ وتعالی بہتر نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اور 8واں اور آخری وظیفہ یہ بھی احادیث مبارکہ ہی میں موجود ہے، سنن نبی داؤد میں سیاستہ کی جو حدیث مبارکہ کتاب ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان حال شخص کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے۔ دعا سماعت فرما لیں، اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت۔ تو یوں یہ چند ایک وظائف ہیں جو احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعائیں خود بھی مانگا کرتے اور اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو، امت مسلمہ کو یہ دعائیں تلقین فرمایا کرتے۔ یہ سبھی کلمات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے عظمت، رفعت اور شان کے حوالے سے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے جب دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی دعا قبول فرمائے گا، رنج و غم، پریشانی، مصائب میں اللہ سبحانہ وتعالی بہتری فرما دے گا۔ تو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعز و اقربا یعنی رشتہ داروں کو بتائیے، پڑوسیوں، محلے داروں کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے امت مسلمہ میں سے ہمارے کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات کا باعث ہوگا۔ ضرور آپ یوٹیوب چینل یاد الہی سے یہ وظائف شیئر کیجئے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جی ناظرین و سامعین، حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ الرحمہ آپ کے زندگی کے حالات و واقعات، آپ کا مجاہدانہ کردار، اس پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے صرف ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حکمرانی کرنے کا جو اصول ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ جسے ہم زمین میں اقتدار بخشیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ ہم جنہیں زمین میں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں، حکومت دیں، ریاست دیں، ان کو حکمران بنا دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، خود بھی نماز قائم کرتے ہیں اور نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، خود زکوٰۃ دیتے بھی ہیں اور زکوٰۃ لوگوں تک پہنچانے کا انتظام بھی کرتے ہیں، نظام زکوٰۃ بھی قائم کرتے ہیں۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کرنے والے بھی ہیں اور نیکی کا حکم دینے والے بھی ہیں۔ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے بچنے والے بھی ہیں اور برائی سے بچنے کا حکم دینے والے بھی ہیں، برائی سے روکنے والے بھی ہیں۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جو جتنے بھی کام حکمران کرتے ہیں ان کا انجام اللہ ہی کے ذمے ہے، یعنی اگر اچھے کام کریں گے تو اچھا انجام ہوگا، برے کام کریں گے تو برا انجام ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید، دین اسلام، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ کامل، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حکمرانی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے اسلام کا پیغام کیا ہے، اسلام کے احکامات کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، اگر ہم قرآن و سنت کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ جب ہم انسان کو، مسلمان کو، بندہ مومن کو زمین میں اقتدار بخشتے ہیں تو وہ کم از کم 4 کام لازمی کرتا ہے۔ نماز جو ہے اس کا نظام قائم کرتا ہے، خود بھی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اور امت مسلمہ اپنی رعایا جو ہے، مسلمان جو ہیں، ان کے لیے ایسے انتظام کرتا ہے کہ ان کے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مساجد بنائی جاتی ہیں اور
یوں مسلمانوں کے لیے ان کا جو ڈیوٹیز یا دیگر معاملات کے اوقات ہیں ان میں نرمی پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے وقت پر نماز بھی قائم کر سکیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا نظام، حکمران خود بھی زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ کا ایسا سادہ نظام بناتا ہے کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہے، واجب ہے دینا، ان سے کلیکٹ کی جاتی ہے، اکٹھی کی جاتی ہے، اور جو مستحق ہیں ان کو دی جاتی ہے۔ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوتی، کوئی گھپلا نہیں ہوتا، بلکہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ایسا انتظام کیا جاتا ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دیں، اور جو مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچائی جا سکے۔ یہ نہ ہو کہ زکوٰۃ دینے والے جو ہیں وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں، وہ زکوٰۃ نہ دیں، اور جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان تک زکوٰۃ نہ پہنچے۔ تو یوں یہ دو نظام۔ تیسرا فرمایا کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ نیکی کے حکم میں یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت کی ساری تعلیمات شامل ہیں، یعنی وہ قرآن، حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کامل کے مطابق خود بھی زندگی گزارتے ہیں، اور امت مسلمہ کو، اپنی رعایا کو بھی اسی پر گامزن کرتے ہیں، اور کوئی بھی کام ایسا نہیں کرتے جو قرآن و سنت اور دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہو، نہ ہی اپنی رعایا کو کسی ایسے کام کے لیے ابھارتے ہیں یا ان کے کسی ایسے کام میں ساتھ دیتے ہیں یا ان کے کسی کام میں ایسے کام میں مدد دیتے ہیں جو قرآن و سنت اور اسلام کی تعلیمات، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مخالف ہو، برعکس ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ برائی سے خود بھی رکتے ہیں، لوگوں کو بھی برائی سے رکنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ حکمران جو ہے وہ ہاتھ کے ساتھ بھی برائی کو روک سکتا ہے، اس کے پاس پاور ہے، لا اینڈ آرڈر ایجنسیز ہیں، ادارے ہیں، تو وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ زبردستی بھی جو برائی کے معاملات ہیں ان کو روک سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں جیسے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھو، کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی کا ناحق طور پر حق چھینا جا رہا ہو، کسی کو مارا جا رہا ہو، کسی پر بھی کسی بھی طرح سے ظلم کیا جا رہا ہو، برائی کا معاملہ ہو رہا ہو، تو کہیں برائی دیکھو، ظلم دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حق یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فرمایا یہ طاقت تم نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، زبان سے روکو۔ زبان سے نہیں روک سکتے، فرمایا کہ کم از کم دل میں برا جانو، اور فرمایا یہ سب سے کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے۔ تو اب ہاتھ سے کون روک سکتا ہے؟ حکمران، صاحب اقتدار، وہ ہاتھ سے روک سکتے ہیں، وہ سختی کے ساتھ اپنے قوانین کو بروئے کار لاتے ہوئے روک سکتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کرونا کے نام پر، کرونا کی وجہ سے مارکیٹس بند کر دی جاتی ہیں، زبردستی سارے معاملات سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہی معاملات برائیوں کو روکنے کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں، یہی معاملات دیگر جگہوں پر بھی، برائیوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب نوشی کے اڈے ہیں، جوا بازی کے اڈے ہیں، عصمت فروشی کے اڈے ہیں، دیگر کئی چیزیں ہیں، یہ تو چند ایک چیزوں کا میں نے نام لیا۔ تو جب کرونا کے لیے اتنی زبردستی کی جا سکتی ہے، سختی کی جا سکتی ہے، ہاتھ سے دکانیں بند کروائی جا سکتی ہیں قانون کے ذریعے، تو پھر ان معاملات میں بھی حکومت کا یہ فرض بنتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ وہ ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ اسی طرح یہ 4 کم از کم معاملات ایسے ہیں جو حکمران وقت کی ذمہ داری ہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ جن جن حکمرانوں نے ان اصولوں پر عمل کیا ان کا نام آج بھی زندہ ہے، سب سے بڑھ کر میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود قرآن مجید فرقان حمید کی عملی تفسیر تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا۔ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق، کردار، سیرت مبارکہ کیسی تھی، کیا تھی، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے، قرآن کی عملی تفسیر تھے، آپ کے اخلاق تو قرآن ہی تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے ان اصول اور قوانین پر ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ آج بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ریاست مدینہ ہے، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے ارشاد فرمودہ ان 4 قوانین، اصول و ضوابط اور رولز، ان کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ حکمران وقت کا فرض ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرض ہے۔
پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان، چاروں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق انہی اصولوں پر خلافت راشدہ کا انتظام جو ہے بحسن و خوبی سر انجام دیا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اے مسلمانوں تم پر میری سنت، میرے طریقے کی پیروی کرنا بھی واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور میرے جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں ان کے طریقے کی بھی پیروی کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ یہ مہدیین ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ بالکل سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ اور پھر ان عظیم ہستیوں کی جن جن لوگوں نے پیروی کی، چاہے وہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ہیں، اسی طرح نور الدین زنگی علیہ رحمہ ہوں، صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ ہوں، سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ ہوں، شہاب الدین محمد غوری علیہ رحمہ ہوں، قطب الدین ایبک ہوں، سلطان محمد تغلق ہوں، اسی طرح آج کے ہمارے ممدوح سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ ہوں، جن جن نے ان عظیم ہستیوں کی پیروی کی ان کے نام آج بھی روشن ہیں۔ جب ہم اس بر صغیر پاک و ہند کی بات کرتے ہیں، یہاں پر کثیر سلاطین، کثیر حکمران آئے، غوری خاندان کے آئے، مغل خاندان کے آئے، اسی طرح سوری خاندان کے آئے، لودھی خاندان کے آئے، تغلق خاندان کے آئے، لیکن جن سلاطین نے اسلام کے قوانین کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری اور رعایا میں اسلام کے قوانین کے مطابق عدل و انصاف کیا، انہی کے نام آج تاریخ میں روشن ہیں۔ انہی ناموں میں سے ایک نام سلطان شمس الدین التمش کا بھی ہے، اگرچہ آپ خاندان غلامہ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ غلام تھے لیکن بہت زیادہ ذہین تھے اور بہت زیادہ بہادر تھے، تو آہستہ آہستہ ترقی پاتے پاتے آپ فوج کے جرنیل بن گئے، کمانڈر بن گئے، سپہ سالار بن گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ جو سلطان وقت تھا اس نے آپ کو اپنا وزیر بھی بنایا، اپنا داماد بھی بنا لیا، اور پھر اس کی وفات کے بعد آپ سلطان بنے، بادشاہ بنے، حکمران بنے۔ آپ کا اگر خاندانی پس منظر کا ذکر کیا جائے، ترکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا بچپن میں آپ کے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی بیچ دیا، تو آپ بکتے بکتے پہلے غزنی پہنچے، وہاں سے پھر بکتے بکتے دہلی پہنچے، دہلی میں فروغ کیے گئے۔ قطب الدین ایبک نے جو حکمران وقت ہے، اس نے 1 لاکھ روپے کی عوض آپ کو ایک تاجر سے خریدا، اور پھر آپ اپنی فہم و فراست کی وجہ سے، ذہانت، جرأت، بہادری کی وجہ سے فوج کے جرنیل مقرر ہوئے، اور قطب الدین ایبک نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنا داماد بھی بنا لیا۔ قطب الدین ایبک کے بعد اس کا بیٹا نااہل آرام شاہ، جو نام کی طرح آرام پسند ہی تھا، وہ تخت نشین ہوا تو سلطنت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ اس وقت پھر شمس الدین التمش علیہ رحمہ نے 1211 عیسوی میں، آج سے تقریباً 800 سال پہلے، یہاں برصغیر پاک و ہند میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اقتدار سلطنت آپ نے ہاتھ میں لیتے وقت جو بھی سازشیں برپا کی جا رہی تھیں ان کا قلع کما کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فتح و نصرت آپ کو عطا فرمائی، اور لکھنؤ، بہار اور بنگال کو بھی آپ نے اپنی سلطنت میں شامل کیا، یعنی جو دور دراز کے علاقے تھے، حتیٰ کہ سندھ کے وہ علاقے جو کوئی بھی حکمران فتح نہیں کر سکا تھا، وہ بھی آپ نے فتح کیے، اور راجپوت ریاستیں، خلیجی امارا، ترک امارا، دہلی امارا، منگولوں کا فتنہ جو بہت بڑا فتنہ تھا، تاتاریوں کی یلغار، ان سب کا آپ نے سد باب کیا۔ وہ جو ہلاکو خان اور قبلۂ خان اور بڑے بڑے منگول جو سروں کے پہاڑ بنا دیا کرتے تھے، سروں کی دیواریں بناتے، چھتیں بناتے، اس طرح ظلم کیا کرتے، ان بڑے بڑے فتنوں اور یلغاروں کا بھی آپ نے سامنا کیا، اور ان پر بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ پھر ہندوستان میں جب یہ اسلامی ریاست قائم ہوئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس ریاست کو استحکام بخشا۔ آپ نے خدا ترسی، خوف خدا اور اللہ کی طرف سے آپ میں جو رحم دلی کا جذبہ تھا اس کو اپناتے ہوئے مخلوق خدا پر بہت زیادہ نرمی کا معاملہ کیا، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا۔ صدقات و خیرات دن میں کثرت سے کرتے، رات کے وقت کثرت سے عبادات کرتے، نوافل ادا کرتے۔ حتیٰ کہ ابن بطوطہ نے لکھا ہے، مسلمان جو سفر کرنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے سیاح ہیں،
کہ آپ عادل بھی تھے، صالح بھی تھے، انصاف کرنے والے بھی تھے، نیک حکمران تھے، مظلوموں کی داد رسی کرتے تھے، ہمیشہ تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے حکم دے رکھا تھا کہ جس کی داد رسی نہ ہو رہی ہو، جس کی کوئی بات نہ سن رہا ہو، کوئی گورنر بات نہ سن رہا ہو، کوئی دیگر چھوٹے حکمران اپنے اپنے علاقے کے بات نہ سن رہے ہوں، تو وہ رنگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ اس کی پہچان ہو سکے۔ یہ مختلف علاقوں میں وزٹ کیا کرتے، تو جہاں دیکھتے کہ اس بندے نے، اور بلا تفریق مسلمان ہندو سے کوئی تفریق نہیں تھی، جس کو دیکھتے کہ رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس سے پوچھتے تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، تمہاری کیا پریشانی ہے، اور پھر اس کی فریاد رسی کرتے۔ اسی طرح انصاف کی یقینی اور بر وقت فراہمی کے لیے اپنے محل کے باہر 2 سنگ مرمر کے شیروں کے گلے میں، شیر بنے ہوئے تھے، ان کے گلے میں موٹی موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں لٹکا رکھی تھیں، اور حکم یہ تھا کہ جو بھی فریاد رس آئے وہ گھنٹیاں بجائے۔ گھنٹیوں کی آواز سن کر آپ خود باہر نکل آتے اور سائل کی فوراً فریاد رسی کرتے، اور سب سے پہلے یہ زنجیر عدل کا جو انتظام ہے، جو رواج ہے، یہ آپ ہی نے شروع کیا تھا۔ آپ کے بعد پھر دیگر حکمرانوں نے بھی، کہ کوئی بھی بالکل بلا تفریق رنگ، نسل، ذات پات، اور کوئی دربان، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا، آتا تھا وہ بیل بجاتا تھا، یعنی گھنٹیاں بجاتا تھا، آپ فوراً باہر آتے، اس کی بات سنتے، اور جو بھی اس کی پریشانی ہوتی، اس کا معاملہ ہوتا، اس کو فوراً دور فرما دیتے۔ یہ عدل کا آپ کا مزاج تھا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے بھیس بدل کر، یعنی اپنے آپ کو بادشاہ کے روپ میں نہیں، عام بندے کے روپ میں بھیس بدل کر راتوں کو بھی نکل جاتے، دن کو بھی نکل جاتے، لوگوں کی رعایا کی خبرگیری کرتے، خود کو ظاہر کیے بغیر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دیتے۔ راتوں کو جاگنا، راتوں کو عبادت کرنا، یہ آپ کے معمولات کا حصہ تھا۔ تہجد کی نماز پڑھتے، رات کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے، حتیٰ کہ آپ اپنے خادموں کو تکلیف نہیں دیتے، خصوصاً رات کے وقت اپنے کام خود کر لیا کرتے، ہمیشہ باوضو رہتے۔ باوضو رہنا بھی مومن کا ہتھیار ہے۔ نیند بہت کم کرتے، یعنی بہت کم سوتے، رات کو محل میں آہ و زاری کرتے، روتے رہتے، تہجد اور 5 وقت باجماعت نماز سے کبھی غفلت نہ برتی۔ بہت بڑے عابد، زاہد، صوفی منش تھے، صحیح العقیدہ، راسخ العقیدہ مسلمان تھے، اور اس کی وجہ بھی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے مرید بھی تھے، اور آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے باعث مشہور خلفاء ہیں، جن میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ بھی شامل ہیں، اور حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ، یہ بھی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے باعث خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہیں۔ جہاں مرید تھے وہیں خلیفہ بھی تھے۔ تو یوں ہی تاریخ فرشتہ کے مطابق عباسی خلیفہ کی جانب سے آپ کو سلطان الہند اور ناصر امیر المومنین کے القابات سے نوازا گیا۔ اسی طرح اگر ہم اس بر صغیر میں بات کریں تو آپ کا جو انتظامی ریاست کا کے اصول ہیں اور طریقہ ہے، وہ خلافت راشدہ کی یاد ہمیں دلاتے ہیں کہ آپ میں اتنی خوبیاں تھیں، ایسے نمایاں اور خوبصورت اوصاف تھے کہ بیک وقت کسی ایک انسان میں بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ آپ نے کئی مساجد تعمیر کروائیں، مدارس تعمیر کروائے، علماء فضلاء ان کی بہت زیادہ قدر کرتے، انہیں بڑی بڑی تنخواہیں دیتے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کی آپ نے خود زیارت بھی کی، اور کشف الاسرار، گنج اسرار اور انیس الارواح جو ان کی کتابیں ہیں، ان تصوف کی یہ جو مشہور کتابیں ہیں، یہ آپ ہی کے عہد میں تالیف کی گئیں، لکھی گئیں، جمع کی گئیں، مرتب کی گئیں۔ اسی طرح جامع الحکایات طبقات ناصری کے مصنف قاضی منہاج بھی آپ کے زیر سایہ دینی نشر و اشاعت کا کام کیا کرتے تھے۔ مسجد قوت الاسلام اور قطب مینار یہ آپ ہی کے دور میں مکمل کیے گئے۔ آپ خود بہت زیادہ عمدہ خوش نویس تھے، خطاط تھے، اور غالباً قرآن مجید فرقان حمید بھی اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ بہت زیادہ مدبر سیاست دان تھے، اور صوفی تھے، صاحب طریقت و شریعت تھے، معرفت کے جاننے والے تھے۔ صوفیاء کرام کا، اولیاء کرام کا بہت زیادہ ادب احترام کرتے، ان کے سامنے 2 زانو بیٹھا کرتے، اور درویشوں کی صحبت نے آپ کو بھی درویش کامل بنا دیا تھا۔ کتاب سیر الاقطاب کے مطابق آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کے
22 خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. آپ کو خرقہ خلافت بھی عطا کیا گیا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، آپ کو ان سے بہت زیادہ عقیدت تھی. اکثر ان سے مشورہ اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ان کی خانقاہ میں حاضر ہوا کرتے، ان کے حکم کے مطابق اپنے جو سلطنت کے امور تھے یہ بجا لایا کرتے. یوں پتہ چلتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، فقہاء، اولیاء کرام، ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ تھے، انہوں نے اس دنیا میں جو حکمران تھے انہوں نے حقیقت میں اسلام کے اصولوں کے مطابق ریاست کا انتظام چلایا. لیکن اس کے برعکس جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے حکمران ہمیں ملے، انہوں نے لوگوں پر بھی ظلم کیا اور اسلام کے حوالے سے بھی وہ اسلام کی ترقی کی بجائے اسلام کی تنزلی کا سبب بنے. تو یوں جب ہم حضرت سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ کو دیکھتے ہیں تو یہ حضرت بابا فرید الدین علیہ رحمہ کے پیر بھائی بھی بنتے ہیں. پھر جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا وصال ہوا اور وصال پر لاکھوں کا مجمع ہے، نماز جنازہ اب پڑھایا جانا ہے، تو آپ نے سید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو، عصر کی سنتیں جو ہیں وہ کبھی نہ چھوڑی ہوں، اور کسی بھی غیر محرم پر کبھی نظر نہ ڈالی ہو. تو اب مجمع جو ہے ساکت ہو گیا، خاموش کھڑا ہے کہ کون جنازہ پڑھائے. تو مجبوراً سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ آپ کو نکلنا پڑا، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ خود تو وصال فرما گئے لیکن میرا راز فاش کر گئے. یعنی یہ حکمران تھے کہ بظاہر کتنا بڑا حکمران ہے، بادشاہ وقت ہے، ایک بر صغیر جو ہے وہ حکومت میں ہے، اس کا حکمران ہے، لیکن عبادت، زہد و تقوی، عاجزی، انکساری، اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا معاملہ دیکھیے کہ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑیں، کبھی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی. پھر آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کا نماز جنازہ پڑھایا. آپ شاعر اسلامی کے اتنے پابند تھے کہ بڑے سے بڑے فوجی یا سیاسی بحران بھی ہوتا تو آپ نمازیں قائم رکھتے، یعنی جنگ بھی ہو رہی ہوتی تو اس میں بھی آپ باجماعت نماز کا انتظام کرتے. بالآخر 20 شعبان المعظم 633 ہجری بمطابق 28 اپریل 1236 عیسوی کو آپ کا انتقال ہوا. دہلی میں ہی قطب مینار کے قریب آپ کو دفن کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاکستان کو بھی، امت مسلمہ کو بھی، تمام ممالک اسلامیہ کو بھی آپ جیسا، سلطان شمس الدین التمش علیہ رحمہ جیسا کوئی عادل، کوئی صوفی، کوئی زاہد، کوئی عبادت گزار، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا حکمران نصیب فرمائے، اور امت مسلمہ کو ایسا حکمران نصیب فرمائے کہ جو امت مسلمہ کی لیڈرشپ کرے اور امت مسلمہ پر آج جو بحران ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سے نجات دلانے کا ذریعہ بن سکے. جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا پیروکار ہو، نور الدین زنگی علیہ رحمہ کا پیروکار ہو، محمود غزنوی علیہ رحمہ کا پیروکار ہو، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا پیروکار ہو، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ عنہم اجمعین، ان ہستیوں کا پیروکار ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہو. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری یہ دعا قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی پاکستان کو، عالم اسلام کو، ان جن عظیم ہستیوں کا میں نے نام لیا ان کے تصدق سے سربلندیاں عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا خوشاب سے ہمارے لسنر ہیں ظہیر عباس جسرا، پیلو وینس غالباً ان کے گاؤں کا نام ہے. کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ. کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہیں. شکریہ آپ کا. تسلیم رحمان ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. کہا آپ کا پروگرام بہت اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابی دے. جی شکریہ آپ کا. اشعری بی بی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں رشک اور حسد میں کوئی فرق ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، حسد یہ ہے کسی کو کوئی نعمت دیکھی جائے اور کہے کہ یا اللہ اس سے چھین لے، اس کے پاس کیوں ہے، یہ حسد ہے، یہ منع ہے، یہ حرام ہے.
رشک یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تو نے یہ اسے نعمت دی ہے، اسے نصیب ہو، ہمیں بھی عطا فرما، تو یہ رشک ہے، رشک جائز ہے، حسد جو ہے یہ حرام ہے۔ اور شیطان کے شر سے بچنے کے لیے آپ نے وظیفہ کہا، بتا دیں اس حوالے سے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو کثرت سے پڑھیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں سر آپ نے رزق میں اضافے کا وظیفہ بتایا تھا، جو زوال کے وقت پڑھنا ہے وہ بتا دیں۔ جی 3 روزے رکھیں، اور آپ کے لیے بھی ہمارے ایک اور لسنر ہیں جنہوں نے جواب کا یا رزق میں برکت کا کہا، ان کے لیے 3 روزے رکھیں اور روزانہ 10,000 مرتبہ یا رزاقو یا رزاقو پڑھیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہا سر آپ کا کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ عبداللہ صاحب ہیں، کہتے ہیں سر آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور ہمارے گھر میں چھپکلی اور چوہے ہیں بہت زیادہ، ہم انہیں مارنا نہیں چاہتے، کوئی وظیفہ بتا دیں وہ چلے جائیں۔ جی اس میں وہ میڈیسن ایسی بھی ملتی ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ چوہے باہر جا کر مریں گے، تو وہ آپ استعمال کر لیں، انشاءاللہ وہ باہر جا کر ہی مریں گے۔ اور باقی موذی جانوروں کے لیے مختلف آیات بینات ہیں، تو آپ ان موذی کیڑے مکوڑے یا جانوروں سے بچنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سلام علی نوح فی العالمین، اس کو کثرت پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ آکاشہ انور صاحب ہیں، کہتی ہیں کیا حال ہے بھائی لقمان رضا؟ جی الحمدللہ، کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور باتیں اچھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ سوال کا انہوں نے کہا جواب دے دیں، آج آپ نے سوال نہیں لکھا، سوال لکھ بھیجیے، میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ ان کے علاوہ عابدہ بی بی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں سر میں روز درود پاک پڑھتی ہوں، سب کہتے ہیں کہ بغیر اجازت کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ پہلے اجازت لو پھر پڑھنا، کچھ کہتے ہیں منہ میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہونٹ ہلنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے، کہتے ہیں اس بارے میں بتا دیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، درود پاک کی اجازت اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ نے اجازت بھی دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حکم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ تمہیں اجازت ہے، یہ اجازت سے بڑھ کر ہوتا ہے، حکم دے دیا کہ پڑھو، تو اللہ کا حکم ہے، اس میں کس کی اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا صلو علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھی عرض کرو، پیش کرو، وسلموا تسلیما، خوب عاجزی، ادب، احترام، محبت کے ساتھ سلام بھی پیش کرو، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اجازت کی۔ اسی طرح جو قرآن کی آیات بینات ہیں یا مسنون دعائیں ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہ کوئی خاص وظائف ہیں جو اولیاء کاملین صالحین سے منقول ہیں، سلاسل میں چل رہے ہیں، ان میں ان سلاسل طریقت کے بزرگوں کی اجازت ضروری ہوتی ہے، ورنہ عام طور پر قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات یا مسنون دعائیں جو ہیں، ان میں کسی قسم کی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر، نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم، قد نہیں بڑھ رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی اس میں غالباً 21 سال تک میڈیسن بھی لازمی ہوتی ہے، وہ میڈیسن بھی کھائیں، اور ساتھ اعضائے جسمانی کی سلامتی کے لیے یا سلام یا محیی یہ کثرت سے پڑھیں۔ حسنین صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں ویری نائس شو، بہت اچھا پروگرام ہے۔ ناف ٹل جانے کا انہوں نے کہا وظیفہ بتا دیں، اور نظر لگ جانے کا۔ نظر لگ جانے کا وظیفہ سورہ نون والقلم 29ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے، اس کی آخری 2 آیات بینات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ نظر بد سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور ناف ٹلنے کا وظیفہ یہ ہے، روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ فاطر یہ 21ویں پارے میں ہے، 22ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 41 کو لکھ کر ناف کی جگہ پر باندھیں، ناف اپنی جگہ پر آ جائے گی، اور اگر مستقل باندھا رہے تو ناف اپنی ہی جگہ پر رہے گی۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، سدرا صاحبہ، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اور انہوں نے وہ وظیفے کے بارے میں پوچھا۔ جی بالکل، پہلی لائن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور دوسری لائن میں 5 دفعہ یا حفیظ، تیسری لائن میں 5 مرتبہ یا ودود لکھنا ہے، اور یہ بری عادتوں سے بچنے کا ہی وظیفہ ہے۔ طیب حسن صاحب ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میری امی بہت شوق سے سنتی ہیں، اور پوچھنا یہ تھا کہ 10 تولے چاندی کی زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟
اگر صرف 10 تولے چاندی ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں بنتی، لیکن اگر 10 تولے چاندی، کچھ سونا، کچھ نقد رقم، کچھ مال تجارت، کچھ وہ پراپرٹی جو بیچنی ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور ان سب کی ملا کر ان میں سے 2 چیزیں موجود ہیں، ملا کر رقم جو ہے 45 سے 47 ہزار کے درمیان، یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر بنتی ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، پھر دینی ہوگی۔ اور اگر صرف 10 تولے چاندی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ 52.5 تولے اکیلی چاندی ہو تو پھر 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ ہوگی۔ ناظرین سامعین، کے علاوہ غلام مرتضیٰ صاحب ہیں، کہتے ہیں سید کا مطلب کیا اور یہ کسے کہنا چاہیے؟ جی، سید کا لفظی معنی ہے سردار، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو نسباً سید لفظ ہم بولتے ہیں اس سے مراد ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک اور سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما، ان کی اولاد پاک، سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کی اولاد پاک، یہ سید کہلاتی ہے۔ سونیا صاحب ہیں 117 جیم بے دھنولا فیصل آباد سے، کہتی ہیں سلام بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام، اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ؟ جی، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ 9، اس کو کثرت سے پڑھیں، جمعۃ المبارک کے دن 313 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور طیب حسن صاحب ہیں تاجہ بیر والا چنیوٹ سے، یہ کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری علیہ رحمہ کی دین اسلام کی خدمت زندہ آباد، اور پیغام دیتے ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جی، آپ کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچا دیا، شکریہ آپ کا، تمام ویورز لسنرز کا۔ ناظرین سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا